فائزہ صاحب I'm sorry I'm cutting you short. آپ کی یہ والی بات تو پوری ہو ہی نہیں رہی انیشلی کہ کسی بھی جماعت کو ایشو نہ ہو سوائے آپ کے باقی سب جماعتوں کو ایشو ہے. جماعت اسلامی کی بات میں نے آپ کو سنا دی, پیپلز پارٹی سے شاہ صاحب نے اپنا موقف آپ کے سامنے رکھ دیا, عاطف خان صاحب نے آپ کے سامنے موقف رکھ دیا, باقی ایون چھوٹی جماعتیں بھی اس ٹائم پر سوال اٹھا رہی ہیں کہ یہ انتخابات کس قسم کے انتخابات ہوں گے, ہو جائیں گے لیکن صاف شفاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اس کے اوپر سوال. دیر از اے نیڈ ان دس کنٹری کہ ایٹ لیسٹ ساری جماعتیں اس بات پر آ سکیں کہ منیمم کہیں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے, کوئی سلیکٹڈ والا معاملہ نہ آئے. تو یہ بات تو نہیں آپ کی پوری ہو رہی مائزہ صاحبہ, آپ کی ریکوائرمنٹ ہے لیکن وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی. دیکھیے شاہ صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ پی ٹی آئی کو 2018 بھول گیا جب انہوں نے آر اوز کے تھرو الیکشنز کرائے یا انہوں نے آر ٹی ایس بٹھایا اور بہت سی ایسے کام کیے جس سے جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈالا, ان کی بیٹی کو جیل میں ڈالا, تاکہ جو ہے ایک سلیکٹڈ کو اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے جو ہے وہ سلیکٹ کیا جائے, اور اس سے جو ہے ہماری قوم جو ہے وہ پوری بری طرح جو ہے اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہاں الیکشنز کے بعد ہر جماعت کو جمہوریت میں ایشوز ہوتے ہیں, ان کو ریزالو کرنا بھی انہی اداروں کا کام ہے جو الیکشن کراتے ہیں, اور یہ ہوتا آ رہا ہے اور پہلے بھی ہوتا ہے. لیکن شکر ہے الحمدللہ کہ ایسی جماعت جس کا وزیر اعظم جو ہے سلیکٹڈ ہو, جس کے اوپر جو ہے میسو قسم کی ریگنگ کا الزام ہو, اور الزام بھی نہیں ایک سچائی ہے کہ ایک سلیکٹڈ کو اس ملک پہ جو ہے وارد کیا گیا 2018 بٹ یہاں I have to intervene. یہی باتیں آپ یقین جانیے کہ اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آج سے 2-3 مہینے بعد جب انتخابات ہوں گے تو آپ کے بارے میں کہی جا رہی ہوں گی. کیا آپ یہ سننے کو تیار ہوں گی کہ دیکھیں انہوں نے آر اوز ڈی آر اوز کے ذریعے الیکشن ریگ کرا لیا, یہ تو سلیکشن کے ذریعے پرائم منسٹر بن کر آئے ہیں. یہ باتیں تو ٹھیک ہے 2018 کے معاملے کے اندر پی ٹی آئی کے اوپر اس ٹائم پر میں نے بھرپور تنقید کی تھی, لیکن آج یہی تنقید آپ لوگوں پر بن رہی ہے نا. دیٹس دا پرابلم کہ لوگ تبدیل ہو گئے, جماعتیں تبدیل ہو گئی, صورتحال وہیں کی وہیں کھڑی ہے. دیکھیں صورتحال بالکل وہاں پہ نہیں کھڑی ہوئی. 2018 میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو فرق تھا وہ ڈی آر اوز کا ایشو نہیں تھا, آر اوز کا ایشو نہیں تھا. وہ ایشو جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے میجر پارٹیز جو پولیٹیکل سیاسی پارٹیز ہیں ان کے سربراہان کو انتقامی سیاست کے نظر کیا اور ان کو آپ نے جیلوں میں بند کر دیا, اور پھر کہا کہ ایک سلیکٹڈ جو ہے اس کو جو ہے جتایا جائے. ساری جو ہے پارٹیز کو جو ہے وہ ان کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے, ان کو جیلوں میں ڈال کے ان کے اوپر الزامات لگا کے ان کو جو ہے بند کر کے الیکشن کیے گئے. تو یہ جو ہے الیکشن اس الیکشن سے کافی فرق ہے, اور اس سے پہلے جو الیکشن ہوتے رہے جس میں پیپلز پارٹی بھی آتی رہی حکومت میں, اس میں بھی ہمارے پاس ایشوز تھے, ریزرویشنز تھی. پی ایم ایل این آتی رہی, پیپلز پارٹی کو بھی ایشو تھے, لیکن وہ اس طرح کے ایشوز نہیں ہیں جو سلیکٹڈ کو وارد کر کے آئے. میں نے بریک کی طرف جانا ہے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے عاطف خان صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے اگر آج بھی یہ لاگو کیا جائے تو مائزہ صاحبہ شاید پاکستان تحریک انصاف والی باتیں کر رہی ہیں. مجھے جب یہ کر رہی تھی مائزہ صاحبہ باتیں کر رہی تھی, سلیکٹڈ کی بات کر رہی تھی کہ جی اس کو وزیر اعظم بنایا گیا اور اس کو پتہ نہیں کیا, تو یہ تو اصل میں ہمارے چیئرمین کے بارے میں کہہ رہی تھی. لیکن میرا تھوڑی دیر کے لیے خیال ہے کہ شاید نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں, کیونکہ آج کل تو وہ سلیکٹڈ کیا, آج کل تو لوگ سلیکٹڈ پلس اور لاڈلا پلس اور اس کیٹیگری میں چلے گئے ہیں. تو جو 2018 میں ان لوگوں کے ساتھ ہوا تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹھیک ہوا تھا, لیکن ابھی جو ہو رہا ہے, دیکھیں ہمیں تو آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ان کو تو کم از کم اپنی پارٹی کا نشان تو مل گیا تھا نا. ہم تو آج تک ہمیں تو ابھی تک پارٹی کا نشان بھی 18 کو پتا چل جائے گا نشان ملے گا یا نہیں ملے گا. لیکن شاہ صاحب بھی مسکرا رہے ہیں. شاہ صاحب سارا کیا دھرا آپ کا ہے, ساروں کو سلیکٹڈ کا نام آپ لوگ دیتے ہیں اور اب آپ مسکرا رہے ہیں. مطلب کسی زمانے میں 2018 کے بارے میں مائزہ صاحبہ یہ باتیں کر رہی تھی, آج جو ہے وہ عاطف خان صاحب بات کر رہے ہیں, آپ سلیکٹڈ کا نام لے کر سائڈ پہ ہو جاتے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی بھی کسی الیکشن میں کبھی کوئی فیور نہیں ملی. اگر آپ تاریخ دیکھ لیں, موجودہ تاریخ 1988 سے شروع ہوتی ہے اور پھر اس سے آن ورڈ جب بھی آئے, تو پاکستان پیپلز پارٹی
جی پاکستان پیپلز پارٹی نے جب بھی حکومت بنائی بہت کرائسس میں تھے، کوئی ایسی کبھی فیوریبل کنڈیشنز نہیں ملی، بلکہ آپ کو یاد ہوگا 1988 میں پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی سب سے بڑی قومی اسمبلی کی پارٹی تھی. ایون پنجاب میں بھی سب سے زیادہ نشستیں پیپلز پارٹی کے پاس تھیں. 2 دن کے بعد تب الیکشن ہوتا تھا پروونشل اسمبلی کا، تو آپ نے دیکھا کہ پروونشل اسمبلی پیپلز پارٹی کو نہیں دی گئی. حالانکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک پارٹی جب فیڈرل گورنمنٹ میں جا رہی ہے اور پھر صوبے میں بھی اس کے ایم این اے زیادہ ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی گورنمنٹ وہاں پہ نہ بنے. لیکن اس طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا آیا ہے، اور اس طرح آگے بھی جتنی بھی. تو ہم نے تو کرائسس میں بھی، مشکل حالات میں بھی، جب بھی پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ بنائی، 1988 ہو، 1993 ہو یا 2008 شاہ صاحب، مجھے بریک پہ جانے سے پہلے مجھے یہ بتا دیں، آپ یہ صرف جی سلیکٹڈ والا نام ہی دیتے رہیں گے یا کبھی یہ لقب آپ تک بھی پہنچے گا؟ دیکھیں، اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس طرح کا سلسلہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کبھی نہیں ہوا. جو میں کہہ رہا ہوں یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں، ہمیشہ سامنے نہیں. بہت اس کے باوجود عوام نے ہمیں یہ موقع دیے. اب بھی ہم یہی دیکھیں، لیول پلینگ فیلڈ کی جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سب کو موقع ملنا چاہیے. ہم تو کھل کے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو موقع ملنا چاہیے، پی ٹی آئی کو بیٹ کا نشان ملنا چاہیے، کیونکہ مقابلے میں ہوں گے تو پتہ چلے گا. اور ہم نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کی کوئی اتنی مقبولیت ہے جس سے سب لوگ خائف ہیں. ہم نے تو سندھ میں حالیہ بلدیاتی انتخابات بھی دیکھ لیے، وہاں پہ کہیں ہمیں نظر نہیں آئی. اسی طرح پیپلز پارٹی کو جو سیٹیں بائی الیکشن میں بھی ملی، ویسے بڑا درد دل ہے